سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے عظمت قرآن پر ناچیز کو بولنے کا موقع دیا. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نازل فرمایا. نازل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ لوگ اس سے اصلاح حاصل کریں اور لوگ اس سے رہنمائی لیں اور ہدایت حاصل کریں. اگر میں عظمت قرآن پر بات کروں تو جب قرآن لوگوں کے لیے بشارت بن کے نازل ہوا، لوگوں کے لیے سبق بن کر نازل ہوا، قرآن لوگوں کے لیے جو ہے ہدایت بن کر نازل ہوا، تو جب میں قرآن مجید کی بات کرتا ہوں تو قرآن مجید انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نظام زندگی ہے. یہ ہمیں قرآن مجید ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جو کتاب ہم نے قرآن مجید اس امت پر نازل کی، اس میں ہم نے تمام چیزیں کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے چھپا کر بیان کی گئی ہو، لیکن ساری چیزیں جو ہیں ہم نے وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دی گئی. جب ہم دوسری طرف دوسرے علوم کو دیکھتے ہیں، سوشل سائنسز کو دیکھتے ہیں، جب ہم فزکس کی بات کرتے ہیں، جب ہم کیمسٹری کی بات کرتے ہیں، جب ہم بایو کی بات کرتے ہیں، جب ہم سائیکولوجی کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام علوم کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے. وہ تمام علوم کی بنیاد اور جو جڑ ہے وہ قرآن مجید ہے. تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا ہمیشہ قرآن کو جب انہوں نے سر بلند رکھا تو وہ لوگ ہمیشہ دنیا پر غالب رہے، انہوں نے حکمرانی کی، ان کی بادشاہی جو تھی وہ قائم رہی. تو جن لوگوں نے قرآن مجید کو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھا اور ہدایت نہیں حاصل کی، تو وہ لوگ تنزلی کا شکار ہونے لگے. تو یہاں پر میں علامہ اقبال کا ایک شعر کوٹ کروں گا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بے شک، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ.